الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے یہ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے سے اترے ہیں. مفہوم تو ہوتا ہی اللہ کی طرف سے ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہوتے ہیں وہ سارے فرمان اللہ کی طرف سے ہی الہام ہوتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے سورہ نجم میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی عطا کی جاتی ہے. لیکن الفاظ اپنے چناؤ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو حدیث رسول کہتے ہیں. مفہوم اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، لیکن الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوں. جیسے کہ قرآن مجید کتاب ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معنی بھی اللہ کی طرف سے، وہی مطلوب ہے یہ. تو حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اترے ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ روزہ دار شخص روزہ میرے لیے رکھتا ہے، مجھے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس کا روزہ ہے، کیسے روزہ ہے، کتنا روزہ ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی پھر اس روزے دار کو اس کا اجر عطا کرتا ہوں. دوستو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. خوش نصیب لوگوں کو ایمان اور صحت کے ساتھ نصیب ہوتا ہے. پھر خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہیں. قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خوب عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے سے اپنی مغفرت کرا لیتے ہیں. یہ قدر کرنے کا مطلب ہے. رمضان المبارک کا مہینہ یعنی پورا مہینہ روزوں کا جو فرض ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. جیسے حج رکن ہے، زکوٰۃ رکن ہے، تو اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا یہ رکن ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا مستحب، پھر نفل، پھر سنت غیر موقدہ، پھر سنت موقدہ، پھر واجب آ جاتا ہے، پھر فرض آ جاتا ہے. فرض سے بھی جو اونچے درجے کی چیز ہوتی ہے اس کو رکن کہتے ہیں. یعنی اس کے بغیر
چیز نہیں ہے، رکن بنیاد کی ستون کا، مرکزی ستون کا نام ہوتا ہے، تو جب وہ نہیں ہے تو پھر اس کا تو ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ ارکان اسلام مکمل جس کے ہو جائیں، جس کے ہو رہے ہوں، وہ بہت مبارک شخص ہے۔ تو روزہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے اور عبادت ہے اور رکن ہے، اور جو شخص جس نیت کے ساتھ اس میں داخل ہوتا ہے اللہ کی مدد اسی طرح ہوتی ہے۔ جو نہ رکھنا چاہے روزہ، جس کا ایمان ہی اس طرح کا ہے، معلوم ہے کہ نہیں، تو وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی تو روزہ نہیں رکھے گا، توفیق ہی نہیں ہے، یعنی اندر کی دنیا فارغ ہے اس کی۔ اور جو رکھنا چاہے تو جون کے مہینے میں، ہاڑ کے مہینے میں غزوہ بدر ہوتا ہے، اور وہ بھی عرب کی گرمی، تو جنگ بھی ہو رہی ہے اور روزہ بھی رکھا ہے۔ جو رکھنا چاہے تو اللہ کی مدد، کوئی بھی صحابی شہید ہو روزے کی وجہ سے فوت کوئی نہیں ہوا۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہاڑ کے مہینے میں، جون جولائی کے مہینے میں ہوا، اور روزہ تھا صحابہ کرام کا، نہ کوئی بے ہوش ہوا نہ کوئی فوت ہوا، اور جنگ بھی ہوئی جس میں 70 بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے۔ جس ہمت اور عزم کے ساتھ انسان جس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ کی اسی طرح اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ اور جو پہلے سے ہی بزدل بن کے بیٹھ جائے، وہ جی بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، تو بڑا مشکل، یہاں سے تو اپارا جانے تک بھی بڑا مشکل ہے، چند قدم تو چلنا پڑے گا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، 2 رکعتیں پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ پورے ارادے کے ساتھ آپ آئیں نا، اللہ پر بھروسہ کریں، پھر فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی ہو، پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ جب انسان پہلے ہی بے ارادہ ہو کے بیٹھ جائے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں تو اس طرح کا ہی ہوں، تو پھر وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے، روزہ فرض کیا گیا تمہارے اوپر، اور اس میں کوئی تمہارے اوپر ہی زیادتی نہیں کی گئی، اللہ کی طرف سے رکن ہے، عبادت ہے، فائدہ ہے، لیکن تم یہ سمجھو کہ یہ ہمیں ہی دیا گیا ہے روزہ، نہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، صورتحال مختلف رہی، دن مختلف رہے، طریقے مختلف رہے، لیکن روزے ان کے اوپر فرض تھے۔ بعض دفعہ تو ان پر ایسے بھی روزے آئے کہ بات کرنا بھی منع تھا۔ تو مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قد اضل علیکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو یا ایھا الناس، سنو، تمہارے اوپر ایک برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ان قریب سایہ کرنے والا ہے، جس کے دن کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، جس کی رات کا قیام تمہارے اوپر تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنایا گیا، رات کا قیام۔ یہ روزہ اور رات کا قیام دونوں کو ساتھ ملا دیا نا۔ حدیث میں متفقن علیہ حدیث فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور خالص اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھے، کوئی راضی ہو ناراض ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے، بندوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اخلاص اللہ کی رضا کی خاطر، حکم سمجھ کر، تو غفر له ما تقدم من، سارے گناہ اس کے معاف کر دی جائیں۔ یہ روزے کی فضیلت ہوئی۔ اسی کے ساتھ یہ دوسری متفقن حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا، رات کا قیام کیا، ایمان اور اخلاص اللہ کی رضا کی خاطر، غفر له ما تقدم من ذنبه، دونوں چیزیں لازم ہیں۔ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے مبارک، عظمتوں والا ہے، سایہ کرنے والا ہے، اور ایسا سایہ کہ وہ رحمت کے بادل ہیں، ہر وقت جھڑیں گے، بوندیں برسائیں گے، شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا تاکہ تم خوب عبادت کی طرف آ جاؤ۔ شیطان کے جو استاد ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، وہ ظاہر ہے شیاطین کو جکڑا جاتا ہے نا،
جو شیطان کے بھی استاد بن گئے تو پھر وہ کیسے جکڑے جائیں گے؟ یہ مبارک مہینہ تمہارے اوپر سایہ لے کر آ رہا ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اس میں خوش زیادہ ہوتا ہے، راضی زیادہ ہوتا ہے، اپنی رحمت میں غالب ہو کے آتا ہے۔ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے کہ میرے گنہگار بندے مجھ سے معافی مانگے، معاف کر دوں گا۔ تو اسی کے ساتھ فرمایا دن کا روزہ فرض اور رات کا قیام تقرب الی اللہ کا ذریعہ بن گیا۔ آج تک تمام محدثین، فقہا، ائمہ اربع جو عظیم امام ہیں سارے، سب کے نزدیک 20 تراویح ہے جو رات کا قیام تطوع ہے۔ لوگوں نے دین میں ترقی کی کرتے کرتے 8 بنا دی ہیں۔ مجھے تو خطرہ ہے کہیں روزہ بھی اب زور کے ٹائم افطاری کا اعلان نہ کر دیں کہ دین میں آسانی پیدا کرو۔ اس کو فقہا خیر القرون کے نہیں سمجھے دین کو، حدیثیں نہیں سمجھے کہ 1880 میں آ کے ہندوستان میں ایک بندہ آ کے دین سمجھ جاتا ہے اور 8 تراویح ہیں، جی بھی نہیں ہے تراویح، 8 تراویح ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ترقی کرو اور روزے کے افطاری کا اعلان بھی زور کے ٹائم کر دیا کرو کہ اب دین میں آسانی آ گئی، ذرا مشکل ہو گئی ہے۔ یہ خیر القرون ہے، یہ پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کے لوگ جنہوں نے دین کو سمجھا، ان کے سامنے حدیث ایک واسطے اور 2 واسطے کے ساتھ ان کے سامنے حدیث تھی۔ رہی بات فقہا کی، محدثین کی، تو بات کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کو بلایا، بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لجنہ میں، اس جماعت میں موجود تھے۔ حضرت عثمان موجود ہیں، ابی ابن کعب موجود ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آپ نے سب سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کتنی پڑھی ہیں، کیسے ہوا؟ تو 20 تراویح کی بات جو چند دن آپ نے پڑھی، 20 تراویح کی بات آئی تو اس پر اجماع ہو گیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، ورنہ صحابہ تو اعتراض کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک بیوہ عورت کے نفقے کے بارے میں مسئلہ بیان کیا، اپنے حکمرانہ امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے ایک مسئلہ بیان کیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہ عمر یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، مسئلہ یوں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ نوجوان نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بیان کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، امیر المؤمنین یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے، میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے وہ یوں ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر آج اس مجلس میں علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ عمر نے تو عجیب مسئلہ بیان کر دیا۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اجماع ہوا 20 تراویح پر اجماع ہوا جی، تو کوئی صحابی، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت عمر نے مسئلہ بیان کیا تو علی کھڑے ہو گئے کہ مسئلہ یوں ہے، ایک اور مسئلہ بیان کیا، ایک اور صحابی کھڑے۔ اگر یہ 20 تراویح والا مسئلہ غلط ہوتا تو کوئی صحابی بھی نہیں کھڑا ہو۔ کیا بات ہے، 20 تراویح پر اجماع ہے۔ لوگوں نے تو جناب ترقی کرتے کرتے لوگوں کی ٹوپی اتار دی، آہستہ آہستہ پتہ نہیں کوئی اور ترقی کر کے کچھ اور کر دیں گے۔ اسلام سمجھنا ہے اسلاف سے فقہائے اعظام سے، محدثین سے، کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں۔ حرمین شریفین میں بھی 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ تو بات فرمائی کہ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو ان قریب تمہارے اوپر ایک برکت والا، بڑی عظمتوں والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ اور سایہ کیسے کرے گا؟ یہ کیفیت ہے، یہ سایہ کیسے کرے گا؟ روزے رکھو گے دن کے، رات کا قیام کرو گے، تقرب الی اللہ کا، بیماری ہو، معذوری ہو، مسافر ہو، ایک الگ بات ہے۔ اپنی کمزوری کو دین کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بھائی آپ خود کمزور ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، سارا دن بازاروں میں پھرتے رہتے ہو، گوڈوں میں درد نہیں ہوتا، رات کو تراویحوں میں کھڑے ہوتے ہو تو ٹانگیں جواب دے دیتی ہیں، تو یہ مسئلہ تو یہ نہ کہو نا کہ تراویح 8 ہیں، یہ کہو کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم بیمار ہیں۔ مسئلہ تو 20 تراویح کا ہی ہے۔ بہرحال رات کا قیام ہے یہ، اور اس میں اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، جو ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے وہ، بھائی ہم تو 20 تراویح پڑھتے ہیں، بڑی مشکل سے حافظ صاحب 1 سپارہ پڑھاتے، اور حرم میں تو قیام اللیل بھی ہوتا ہے، وہ الگ سے پھر 2 سپارے رات کو پڑھنے پڑتے ہیں۔ جو قیام اللیل الگ ہے، یہ تہجد الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ اور کھڑے ہونے والے کھڑے ہوتے ہیں وہ جو قرآن کے عاشق ہوتے ہیں، ہاں جی، قرآن کے ساتھ جب عشق ہی نہ ہو، ہاں جی، تو پھر وہ ان کو تو تھکاوٹ 4 فرضوں میں بھی ہو جاتی ہے۔
حدیث میں آتا ہے نا منافق کے لیے 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، منافق کے لیے 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، ایک صبح کی نماز، ایک عشاء کی نماز۔ او بھائی جو منافق ہے اس کے تو عشاء کے لیے 4 فرض عشاء کی مشکل ہے، 20 تراویحوں کی تو بات ہی دور ہے، اور جو ایمان والے ہیں ساری رات ان کو کھڑا کرتے رہو، انہیں کوئی مشکل نہیں۔ اس کے قرآن ہونا چاہیے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جی، سب سے قریب اللہ سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور آگے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ کی جناب ہادی بیان نہیں کی۔ فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر اس میں ایک رات آ رہی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 تو ہیں نا، 84 سال بنتے ہیں 1000 مہینے کے، 1000 تو ہیں نا، 1000 سے بہتر ہیں۔ اب جتنی کوالٹی جس کی عبادت کی ہے اس لحاظ سے وہ بہتری حاصل کرتا جائے گا۔ فرمایا اس مہینے میں فرض نماز پڑھنا غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ہوگی۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ بات یہ ہے نا جی کہ جیسے اذان ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ جیسے اذان ہو آپ کام چھوڑیں، بس چل پڑیں۔ آپ کے گھر وضو بنانے کا انتظام ہے ٹھیک ہے، نہیں تو مسجد میں بنائیں۔ ایسے شخص کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی۔ اور جو شخص کہتا ہے اذان ہو رہی ہے ابھی 15-20 منٹ ہیں، ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا، وہ پھر ہو ہی جاتا ہے، تکبیر اولیٰ رہ گئی تو پھر کیا بات ہے جی۔ اور رمضان کی نماز کی 70 فرض نمازوں کے برابر ثواب ہے جی۔ یہ بس آسان نسخہ، جیسے اذان شروع جو کام ہے چھوڑو، ہوتے رہتے ہیں کام۔ اب تک تو ہم نہیں پورے کر سکے کام، کب پورے کریں گے؟ اذان ہو جائے چھوڑو، اس کی برکت سے سارے کام ہو جائیں گے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اب حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ایک لوہار کی مغفرت ہو گئی، لوہار کی جی کیسے مغفرت ہو گئی کہ وہ کام کر رہا ہوتا تھا، لوہے کے وہ جو بناتے ہیں کوئی چیزیں، اور اللہ اکبر کی آواز آئی، وہ یہاں تھا بدان، یہیں چھوڑ دیا، وہ بدان وہ تھوڑا پیچھے گر گیا اور اٹھ کے نماز کے لیے چل پڑا۔ اسی ادا سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ یاد رکھیں، دنیا کے بڑے بڑے عظیم بادشاہ بھی اس دنیا کے کام پورے نہیں کر سکے۔ نہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا مصروفیت ہے؟ ہم تو محتاج ہیں جناب بجلی کے، کمپیوٹر کے، تو فلان کے، تو ڈمکان کے، ہماری کیا صلاحیتیں ہیں؟ کوئی نہیں پورا کر سکتا، نہ شداد پورا کر سکا، نہ سکندر پورا کر سکا، نہ ذوالقرنین پورا کر سکا، نہ دارا پورا کر سکا۔ دنیا کے کام کوئی نہیں، وہ لوگ اور آتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا باہر کا، بعد کے لوگوں کا، موجودہ لوگوں کو صلاحیت عطا کرو۔ حکومتیں کہتی ہیں جناب ہم مستقبل کے بچوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ یہ مر رہے ہیں بھوک سے، تو مستقبل کے بچوں کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ان کے لیے تو پہلے کام صحیح کرو، روزگار مہیا کرو، وقت پر ان کو تنخواہیں دو، ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کرو۔ مستقبل کے بچے کون پیدا ہونے ہیں، کس نے پیدا ہونے ہیں، کس نے کرنے ہیں، وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ بھائی جو موجودہ ہیں ان کا تو پہلے کام کرو۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، جیسے اذان ہو اس ادا میں تو آؤ نا، پھر سارے کام ہی تابعدار ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، کوئی کام کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں پہلے اللہ کو یاد کر کے، دنیاوی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں پہلے اللہ کو یاد کریں نا، 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ الحاجت، اللہ سے خیر مانگے، آسانی مانگے، پھر دیکھو کیسے کام ہوتا ہے۔ ہم نے تو رجوع اللہ والا شعبہ ہی چھوڑا ہوا ہے نا جی، سارا ہمارا سسٹم مادی سسٹم پر ہے، وہ ہماری سفارش کرے گا۔ وہ جناب آج وزیر سے ملاقات ہو گئی، وہ کام ہو جائے گا۔ آج سیکٹری نے بڑے خوش ہوتے، اور سیکٹری نے جناب وقت دے دیا، وہ وقت دے دیا اور ہماری بات بڑی خیال سے سنی، اور چھوڑو یار سیکٹری، اور انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ اپنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ رجوع اللہ کرو، جہاں سے فیصلے، اور خصوصاً ان مہینوں میں اور اگلے مہینوں میں جو ہوتے ہیں نظام سارا صحیح ہوتا جائے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا
آپ تو اکثر وضو میں ہوتے تھے، اور وضو میں رہنا عبادت ہے، اللہ یہ کہ کوئی معذور ہو بیمار ہو اپنے اوپر مشکل پیش نہ ڈالے، لیکن اگر بیمار معذور نہ ہو تو وضو میں رہنا خود عبادت ہے۔ ساتھ نفل پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، وہ تو اور الگ عبادت ہے۔ وضو بنایا، 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے اس چیز کا حل مانگا کہ اللہ پاک یہ چیز ضرورت ہے، یہ مسئلے ہیں، یہ پریشانی ہے۔ اور یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پریشانی تھی وہ صرف اس امت کی ہدایت کی پریشانی تھی، اور آپ کو کوئی آپ تو خزانوں کے مالک۔ بھائی پہاڑ احد سونے کے بنانے کے لیے جبرائیل آ گئے، آپ نے فرمایا چھوڑو، ہم نے کیا سونے کا پہاڑ کرنا، لیکن وہ امر ربی ہو گیا تھا، وہ پہاڑ سونے کا ویسے ہی کچھ نہ کچھ بن گئے۔ آپ سارے سعودی عرب کے پہاڑ دیکھیں کالے کالے کالے، احد پہاڑ دیکھیں سرخ چمکتا ہے۔ مدینہ کی میوزیم میں احد پہاڑ کے پتھر رکھے ہوئے ہیں جن سے سونا شعلے مارتا ہے، چمکتا ہے۔ تو یہ جو پریشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف امت کی ہدایت کی تھی کہ یہ گمراہ نہ ہو جائے، سیدھے راستے پر رہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، اللہ اکبر کی جب آواز آئے رجوع اللہ کرو۔ 1 مہینہ ہے یار، اس میں کیا مشکل کام ہے؟ انشاءاللہ جب اس میں آپ عادت ڈالیں گے نا رجوع اللہ کی، تو اگلے مہینوں میں بھی یہ کام عادت ہو جائے گی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 60 روزے رکھو، چلا کاٹو، 30 روزے رکھو، 30 کا چلا کاٹو، ہم اپنے وعدے کے مطابق تمہیں عطا کر دیں گے، لیکن اگر 40 کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ 10 کو مستحب کہا، 30 کو ضروری کہا۔ یہاں کیا ہے؟ شعبان میں 6 روزے رکھے جس نے، آمد رمضان کا استقبال کر رہا ہے، اور شوال میں 6 روزے رکھے کہ مہمان کے جانے کا استقبال کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ پاک ہم 30 روزوں سے تنگ نہیں ہیں، 30 کے آنے سے پہلے بھی 6 رکھ رہے ہیں، 30 کے جانے کے بعد بھی 6 رکھ رہے ہیں، ہم تنگ نہیں ہیں۔ جیسے کہ فرض نماز ہوتی ہے نا جی، اس کے بعد پھر 2 سنتے ہیں، 2 نفل ہیں۔ وہ نفل اس لیے ہیں، نفل واجب ضروری فرض نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک جو آپ نے فرض کی ہے نا نماز، ہم اس سے تنگ نہیں ہیں، ہم تو اپنی ہمت سے اور بھی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ 30 تو ضروری ہے، 10 کر لو گے اور اچھی بات ہے۔ ہمارے لیے 10 کیسے ہیں؟ فرمایا حدیث میں کہ 6 شعبان میں رکھو استقبال رمضان، 6 شوال میں رکھو رمضان کو رخصت، مہمان کو رخصت کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں نا لوگ، یہ باہر یہ 6 حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے من 6 شوال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، رمضان کے روزے رکھے، پھر ثم اتبعه 6 من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھے، کان کصیام الدہر، زمانہ بھر اس کو روزے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کہ یہ تنگ نہیں ہے نا، یہ خوش ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، سارے نظام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم کوئی نہیں، مسئلے مسائل ہم سے حل نہیں ہوتے، مسئلے مسائل حل کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ نصیب تو ہو جائے نا، بات یہ سمجھ تو آ جائے نا کہ مسئلے مسائل ہم کرنے والے ہیں حل یا اللہ کرنے والا ہے۔ بس اس بات میں جب انسان آ جائے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے انسان کوئی چیز نہیں ہے، عجولہ ہے، ضعیفہ ہے، یا عجلت باز ہے، یا کمزور ہے۔ انسان کمزور ہے یا عجلت والا ہے، جلدی ہو جائے اذا کان، کہ جب اس پر شر آ جائے تو جزوع، و اذا کان الخیر تو منوع، آسانی آ جائے تو اکڑنے لگتا ہے، مصیبت آ جائے تو گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، لیکن جس انسان کی تربیت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ انسان نہیں ہے۔ اس پر جب اچھائی آ جائے تو شاکر بنتا ہے، جب پریشانی آ جائے تو صابر بنتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی تربیت کی ہے۔ ہاں جی، فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے ایمان صحت کے ساتھ۔ تو جو بندے کو روزہ تنگ کرتا ہے، پیاس لگتی ہے، تو سوتا رہے نا دن کو، کام کیوں کرتا ہے؟ کام کرنا ضروری نہیں، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کھلائے گا پلائے گا،
اگر کوئی شخص دن کو آرام کرتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے بیمار، دن کو کام کاج نہ کرے روزہ رکھ سکتا ہے، آرام کرے تو روزہ رکھے، تو نہ کام کرے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ کسی شخص نے کوئی آقا بادشاہ سردار ہو، کیا کہتے ہیں بڑے افسر صاحب کو، وہ اپنے ماتحت پر کام میں تخفیف کرتا ہے، ویسے 6 گھنٹے کام لیتا ہے، روزوں میں 4 گھنٹے کام لیتا ہے، یار روزہ ہے یہ تھک جائے گا، بھاری کام نہیں لیتا اپنے نوکر سے۔ فرمایا اس آقا کو، اس افسر کو، اس مالک کو 2 انعام ملیں گے، ایک مغفرت ہو جائے گی، دوسرا جہنم سے آزادی مل جائے گی، مغفرت مل جائے گی، جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے نوکر کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، وہ نوکر دعا دے یا نہ دے، ادھر سے جو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ مغفرت بھی ہو گئی، جہنم سے آزادی کی سند بھی مل گئی، جی سند مل گئی، وہ سند جو مل گئی نا وہ قبول ہی قبول ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ سندوں کی فیلیں لے کے اٹھاؤ پھرو، پرس بھر کے پھرتے رہو، نوکریاں تلاش کرتے رہو، لوگ کہیں گے جعلی سند لے کے آ گئے ہو، چلو واپس اب، اور کوئی ہو نہیں سکتا، تو یہ تو آسان طریقہ ہے، جعلی سند ہے، چلو آپ تحقیق کراتے رہو، اللہ یہ کہ کسی کی سند جعلی ہو تو بری بات ہے، یہ دھوکہ ہے، رزق حرام ہے، اپنے آپ کو اور بچوں کو جعلی سند کے ساتھ روٹی کما کے کھلانا، اس سے کیا فائدہ ہوگا، نقصان ہی ہوگا، نیکی نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ مہینہ کہ اس میں فرض نماز پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب، نفل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب، اور فرمایا شہر الصبر وثوابہ الجنہ، شہر الصبر، اس صبر کے ساتھ نظام چلے گا، اور اس میں جناب کوئی تو لوگ ہوتے ہیں نا چائے کے عادی، کوئی نسوار کے عادی، کوئی پتہ نہیں کس چیز کے، پکوڑوں کے عادی، اور بڑی دعوت جناب بلو ایریا اور ان لوگوں کی بڑی دعوت کیا ہوتی ہے جی صاحب، اس فلانے بندے سے سموسے لے کے آؤ جی، سموسہ پارٹی، بڑی دعوت ہو رہی ہے، کوئی سموسوں کے عادی، کوئی پکوڑوں کے عادی، کوئی چائے کے عادی، کوئی نسوار کے عادی۔ جناب اب روزہ رکھ رہے ہیں تو غصہ آ جائے گا، بھوک سے غصہ آ جائے گا، نہیں غصہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، وثوابہ الجنہ، صبر کرو گے تو جنت۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آپ کو گالی دیتا ہے روزے کی حالت میں، آپ نے گالی نہیں دینی، وہ پھر تنگ کر رہا ہے، آپ اس کو کہو میں آپ کو گالی نہیں دیتا ہوں، میں روزے میں ہوں، روزے دار کو گالی دینا جائز، ویسی گالی دینا جائز نہیں ہے، تو روزے کی حالت میں تو بدرک اولا، یہ روزہ ہے نا جی، ساری چیزیں کان ناک آنکھ دل دماغ سب چیزوں کا روزہ ہوتا ہے نا، تو یہ روزہ ہے جی۔ فرمایا یہ شہر المواسات، غم خارگی کا مہینہ ہے، بھوکا رہتا ہے نا بندہ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھوک سے تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر کسی غریب کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور اس کا بھلا کرے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من فطر صائما، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطاری کرائی، افطاری کرانے والے کو 3 انعام ملیں گے۔ پہلی بات مغفرت، اللہ راضی ہو جائے گا، مغفرت ہوگی، دوسری بات جہنم سے آزادی کا اعلان کر دیا جائے گا، اور تیسری بات اس روزے دار کو روزے کا جتنا ثواب ملے گا اس کے ثواب میں کمی نہیں، اتنا ثواب اس افطاری کرانے والے کو بھی ملے گا۔ افطاری کرانے میں کوئی غریب تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، غریب ہو جائے تو اچھی بات ہے، دوہرا ثواب ہے، غربت کا بھی، اس کی غریب کا بھی فائدہ ہو گیا، افطاری بھی کرا دی، لیکن یہ سوچ لینا یہ ادھر رواج مواج والے غریب کو نہیں روزہ رکھتے، وہ کولر کے ساتھ اور یوں دیکھ کے پانی پہ لگا کے آگے چلے جاتے ہیں۔ روزے کی افطاری کرانا ثواب ہے، 3 انعام ہیں، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ غریب کو روزہ دار افطاری کرانی، کس کو مرضی کرائے، بس یہ کیمرے کی تصویر کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو دیکھا نہیں تماشا آپ نے، یوں کر کے ہوتے، یوں کر رہے ہوتے، بھائی تصویر آ جائے، اور چھوڑو کم بختو، یہ تصویر آخرت میں جانی چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر افطاری کراؤ، آخرت کی تصویر بناؤ۔ دنیا کی اخبار ایک دن تصویر چاہیے، دوسرے دن تو لوگوں نے جناب اس کے اندر گند وند ڈال کے بیچنا ہوتا ہے، اس کی قدر کیا ہوتی ہے تصویر کی، آپ کی کیا توہین ہو گئی، تصویر کی تو قدر ہی کوئی نہیں رہی، پھینک پھونک کے ردی بنا کے لوگوں نے آگے پیچھے کر دی۔ آخرت کی نیکی وہ دائمی نیکی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ فانی ہے،
ختم ہو جائے گا، خود نہیں کرو گے تو وارث لڑیں گے، خود ختم ہو جائے گا۔ ما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں بھیجا ہے باقی رہے گا، بڑھتا رہے گا، ضائع نہیں ہوگا، پھلاور ہوتا رہے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے نیکی لائی اور ہے ہمارا شہدائی، نیکی لائی ہے ہمارے پیغمبر کا محبت کرنے والا، ایمان والا، نیکی لائی ہمارے در پہ آیا، ہم اتنے راضی ہوں گے، اتنے راضی ہوں گے، اس کی یہ زندگی بھی باغ بنا دیں گے، آخرت میں تو خوب عطا کریں گے۔ گناہوں سے جو توبہ کر لی، گناہوں سے جو توبہ کر لی، گناہوں سے جو کی توبہ، گناہوں سے جو کی توبہ، تو غفلت کا جہاں بدلا، زمین آسی کی بدلی اور اس کا آسمان بدلا۔ جب گناہوں سے توبہ ہو جائے یہ زمین بدل جاتی ہے دوستو، جب گناہوں سے توبہ ہو جائے یہ آسمان کی فضائیں بدل جاتی ہیں۔ گناہوں سے جو توبہ ہو جائے تو یہ زمین، یہ اعضاء و جوارے، یہ فضا، یہ ہوائیں، یہ علاقے، یہ مکانات، یہ در و دیوار اس نیک بندے کے حق میں گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ اور اگر گناہ کیا، اللہ کی اس زمین پر بغاوت کی، توبہ نہیں کی، یہ زمین، یہ فضائیں، یہ در و دیوار، یہ اعضاء و جوارے انسان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ قرآن اعلان کرتا ہے سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم مور لگا دیں گے بولتی پر، میدان حشر میں ہم مور لگا دیں گے بولتی پر۔ یہ اعضاء و جوارے، یہ زمین، یہ اعضاء و جوارے، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھ، یہ بولنے لگ جائیں گے۔ یہ حصہ بدن کا بولے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا۔ زمین یہ گواہی دے گی، یہ اس نے یہ کام کیے، نیکیوں والے اور یہ برے۔ تو بات یہ ہے دوستو، جب گناہوں سے توبہ ہو گئی، اللہ کا نیک بندہ بن گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ سب سے آسان کام ہے دوستو، دنیا میں سب سے آسان کام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا، سب سے آسان کام ہے۔ بس صدق کے دل سے توبہ کرو، لیکن فیضا عزمت، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرنا، توبہ کر لی، پکی توبہ، بس اللہ راضی ہو گیا۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس سے غلطی ہو گئی، چھوٹی ہو گئی، بڑی ہو گئی، صغیرہ ہو گیا، کبیرہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس کا در رحمت کھلا ہوا ہے۔ بیت اللہ شریف کے دروازے پر خط نستعلیق میں یہ ایت کریمہ لکھی ہوئی ہے، یہ ایت کریمہ لکھی ہوئی، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیما۔ دروازے کے نیچے زائرین پکڑ کے چوکھٹ کو، اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر چیخیں لگا رہے ہیں، اور اس نے تو اپنے در رحمت کے اوپر لکھا ہوا ہے، آ گئے ہو، مبارک ہے تم آ گئے ہو، چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، سچے دل سے ندامت کے آنسو بہا دو، معاف کر دوں گا، یجد اللہ غفور۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں دوستو۔ تو فرمایا کہ نیکی میں آؤ، توبہ استغفار میں، یہ گھڑیاں مبارک ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیڑھیوں پر قدم رکھا، آمین 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 فرمایا۔ جبرائیل، صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہوئی؟
آج ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے سرکار نے آمین آمین فرمائی. آپ نے فرمایا جبرائیل آ گئے اور انہوں نے بد دعائیں کی ہیں. جبرائیل نے بد دعائیں کی اور مجھے کہا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے محبوب آمین کہو. میں نے آمین کہی. بد دعا کیا ہے؟ پہلی بد دعا، جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، برباد ہو جائے. تو میں نے آمین کہی. جبرائیل دعا کرے سرکار دو جہاں، محبوب دو جہاں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے. یہ رمضان کا مہینہ دوستو ضائع نہیں کرنا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا کہ جس کو والدین ملے یا دونوں میں سے ایک ملا، بوڑھا خدمت کا محتاج تھا، ان کو راضی نہیں کر سکا، برباد ہو جائے. لوگ دنیا کو راضی کرتے رہتے ہیں جناب، وہ دوستوں کی پارٹی اور فلانے پارٹی، یہ سب دنیاوی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، اس میں وہ والدین کی بھی کبھی پارٹی کی ہے؟ اور خود تو 20-20 ہزار کے جوڑے بناتے ہو، والد صاحب کے لیے 700 کا جوڑا لے کے جاتے ہو. جی والدین کو جس نے راضی نہیں کیا، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے کسی کے والدین، تو حدیث میں آتا ہے کہ مسلسل 40 دن تک والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، ان کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی بھی ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا. احکام میت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عابد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یہ بات حدیث لکھی ہے. فرمایا کہ والدین چلے گئے، اس نے صحیح راضی نہیں کیا تھا، ہفتہ وار والدین کی قبر پر جائے، دعائیں مغفرت کرے، ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اس کی بھی ہو جائے گی اس کی برکت سے. اور تیسری دعا بد دعا کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک، علم آپ کا علم، آپ کے صفاتی نام تو بہت ہیں، ویسے لوگوں نے 99 لکھ دیے ہیں، یہ شمار میں نہیں آنے والے. جیسے اللہ رب العزت کے 99 نام قرآن کے شروع میں لکھ دیے جاتے ہیں نا، وہ 99 نہیں، بہت نام ہیں، لا تحصیٰ، شمار نہیں کی جا سکتے، وہ سارے صفاتی نام ہیں. علم مبارک ذاتی نام جو آپ کے دادا امجد نے رکھا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام نامی جس کے سامنے آئے اور نبی پر درود نہ بھیجے، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے. یہ 3 دعائیں ہیں، ایک رمضان کے بارے میں، والدین کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جس نے روزے دار کو افطار کرایا. میں یہ بات کر رہا تھا، سیاسی افطاری نہیں ہونی چاہیے، تصویر والی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے واہ حاجی صاحب جناب کمال ہو گیا، حاجی صاحب نے آج اجتماعی افطاری کرائی ہے، 3 پلاؤ نمکین 1 زردے کا، واہ 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 واہ، وہ حاجی صاحب آ رہے ہیں ماشاء اللہ، وہ حاجی صاحب آ رہے ہیں جناب، حاجی صاحب آ رہے ہیں. یہ نہیں دوستو، یہ نہیں. ادھر تو کچھ اور ہی نظام ہے کہ دایاں ہاتھ ہو تو بائیں کو پتہ ہی نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، واہ واہ نہ ہو. ایک بات اہم بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ افطاریاں کراتے ہیں، اجتماعی مسجدوں میں افطاریاں کراتے ہیں، اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، ایک تو ریاکاری نہ ہو، لیکن افطاری زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجدوں میں افطاری کراتے ہیں، نہیں، آپ کی توفیق نہیں ہے، نہ کرائیں. زکوٰۃ غریب کو مالک بنانا ہے. افطاری تو مسجد میں ہر کوئی آ سکتا ہے، جو غریب ہے، امیر ہے، سید ہے، روزہ دار ہے، میں نہیں بھی روزہ، سارے آ سکتے ہیں. افطاری ہدیے کے پیسے میں ہونی چاہیے، جو مرضی ہے. افطاری کا ثواب بہت ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے، صدقے کی رقم سے، فطرانے کی رقم سے، فدیے کی رقم سے، کفارے کی رقم سے افطاری نہیں ہونی چاہیے، جتنی آپ کی توفیق ہے. فرمایا افطاری کرانے والے کو 3 انعام ہے، مغفرت ہو جائے گی افطاری کرانے والے کو، اور جہنم سے آزادی، اور تیسرا جتنا وہ روزہ رکھے گا اس کا ثواب ہے اتنا اس کو بھی ثواب ہو. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، حضور ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم کیسے افطاری کرائیں گے؟ یہ مدینہ طیبہ کی بات ہے، مہاجرین صحابہ غریب تھے. حضور ہمارے پاس تو اتنی توفیق نہیں ہے، ہم کیسے افطاری کرائیں گے؟ آپ نے فرمایا لسی کا 1 گھونٹ ہی دے دیا تو ثواب مل جائے گا، کسی کو پانی پلا دیا تو ثواب مل جائے گا. اور حدیث میں فرمایا کہ اب ذرا امیر غریب کی بات آئی کہ کسی شخص نے کسی پیاسے کو، روزہ لگا ہوا تھا بہت زیادہ، سیر ہو کے پانی پلایا، شربت پلایا، جو مرضی ہے، جو خوش کریں لوگ، جو خوش ہو نا جی وہی پلانا چاہیے. سیر ہو کے پانی پلایا، روزہ دار کی رگ رگ
ٹھنڈی ہو گئی، خوش ہو گئی. فرمایا اس پانی پلانے والے کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میدان حشر میں حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلاؤں گا کہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی. پھر یہ ثواب ہے. تو اور پانی جو ہے نا جی، یہ سارے جسم کو پانی چاہیے ہوتا ہے. وہ اسی لیے تو ڈاکٹر گلوکوز لگاتے رہتے ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے. یہ ساری جگہوں میں پانی چلا جاتا ہے پیاسے کے، تو اس کا بھی ساری جگہ میں پانی چلا جائے گا. اخلاص ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث یہ لکھی انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کا یہ مطلب جو لوگوں نے سمجھا وہ بھی بتاتا ہوں. لوگوں نے یہ سمجھا ہے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت صاف ہونی چاہیے. کیسی تحریف کی ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ امم سابقہ کے راہبوں نے، احبار اور راہبوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، تو مسلمانوں نے کون سا معاف کیا ہے؟ یہ کیا حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات کہ جو عمل بھی کرو نیت ٹھیک رکھو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو. جی یہ نہیں مطلب کہ عمل نہ کرو. لوگوں نے سمجھا جناب دل صاف ہونا چاہیے. ہماری تو نیت صاف ہے، یعنی اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. اوے خود عمل نہیں کر سکتے ہو تو دین میں تحریف نہ کرو. یہ تحریف ہے، دین کو تبدیل کرنا ہے. جو عمل بھی آپ نیکی کا کرو. بھائی آپ بازار جا رہے ہیں، سنت کے مطابق جا رہے ہیں، اپنی ضرورت خریدنے جا رہے ہیں، چوتھا کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں، دعا بازار کی پڑھ کے جا رہے ہیں، آپ کا بازار میں جانا بھی نیکی ہو جائے گا کہ نیت آپ کیجیے گی. شریعت بداماں کی روحانیت ہے. یہ شریعت ایسی ہے، بازار آؤ، مسجد میں آؤ، اس میں اللہ کی رضا کی خاطر جب کام ہوں گے تو سب پر ثواب ہے. تو افطاری کرانے کا اتنا ثواب. حدیث میں آتا ہے اس مہینے میں چار چیزوں کی کثرت کرو. 4 چیزوں کی کثرت کرو. استغفار کی، لا الہ الا اللہ، یہ تجدید ایمان ہے، یہ صفائی کرتا ہے. وہ عرب جانتے تھے نا عربی. آپ نے تو اتنا ہی فرمایا تھا نا دار ارقم پر، صفا پہاڑی پر، لا الہ الا اللہ پڑھو، لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے. اور لوگوں نے جناب آگے سے بیعت بھی شروع کر دی. وہ لا الہ کا مطلب سمجھتے تھے جو تیغلا بدستاری پیادارت چغمداری. ہاں جی، بابا فرید کہتا ہے جو تیغلا بدستاری چرادارت چغمداری. تو جب لا الہ الا اللہ کی تلوار اپنے پاس رکھتا ہے تو پھر ڈر کس کا ہے؟ لا الہ سے صفائی ہوتی ہے. بتوں کی محبت، دنیا کی محبت، جن چیزوں کی محبت دور جاتی ہے. الا اللہ، اللہ کی محبت آتی ہے. دل کی صفائی ہو گئی، اللہ آ گیا. پھر محمد الرسول اللہ، محمد الرسول. بعض دفعہ یہاں پر ایک موڑ آتی ہے دوستو، بندہ سمجھتا ہے اوئے ہوئے 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 ماشاءاللہ بڑی تلاوت کی ہے، بڑے نفل پڑھ رہا ہوں، بڑا ذکر ہے، ویسے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ ویسے ہی ہیں، بڑا ماشاءاللہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے متقی بننے کے 3 گر ہیں. ایک تو گناہوں سے بچنا، نمبر 2 عبادات، نوافل، مستحبات، ذکر و اذکار بجا لانا، نمبر 3 اپنی نیکی پر غرور نہ کرنا، دوسروں کو اچھا سمجھنا، ان کے لیے اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنا. یہ ظالم نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا، یہ ظالم نفس انسان کو یہ کہتا ہے تو بڑا نفل پڑھنے والا ہے، ذکر و اذکار والا ہے، نیکیاں بجا لانے والا ہے، افطاریاں کرانے والا ہے، حاجی صاحب کہلانے والا ہے، بڑا نمازی کہلانے والا ہے. یہ انسان اس نفس کے اس داؤ میں، اس جال میں پھنس جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. ہرگز نہیں، اللہ سے عاجزی کے سامنے آنا ہے، اپنی نیکی بجا لا کر بھی ڈر جانا ہے کہ معلوم نہیں میری نیکی قبول ہو رہی کہ نہیں. اس کی شان اس کی نبی کی اطاعت کے مطابق ہے یہ نہیں، اپنی نیکی پر بھی ڈر جانا ہے. یہ ظالم نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا تو میں نے فوراً
اپنے باب تقوی پر اپنا پاسباں بدلا۔ جب بھی میرے دل کے تخیلات میں یہ بات آئی تو بڑا نمازی ہے، تو بڑا حاجی ہے، تو میں نے فوراً اپنے باب تقوی پر اپنے چوکیدار بدل لیا، استغفار شروع کر دیا۔ ہرگز نہیں، میں کمزور ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا اب آپ کو میں عظیم بات نہ بتاؤں؟ امی نے کہا، اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کوئی بھی اپنے اعمال کے سہارے میں جنت نہیں جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا جنت میں جائے گی۔ لہذا اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہ کرنا۔ جرت ہے، علامہ مرحوم کیا کہنا، جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ان سوچوں میں نہ کہ میں نے بڑی نیکی کر لی ہے، روزے رکھ لیے، تلاوتیں کر لی، اتنے ختم کر لیے، صدقے کر لیے، زکاتیں ادا کر دی، یہ سب اپنے اللہ کا فضل سمجھ، اپنے نبی کی برکت سمجھ، اپنی کوئی صلاحیت نہ سمجھ۔ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہے بار خودی میں، ہے بار خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، ان میں کیوں آتا ہے کہ میں نے اتنی نیکی کی، اس میں آ کے کوئی نہیں کی، اور کر فاستبقوا الخیرات بن، سابقوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین بن، مغفرت کی طلبگار بن، نیکیوں میں سبقت کرنے والا بن۔ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہے بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ یہ ان افکاروں میں کیوں آتا ہے، میں نے نیکی اتنی کر لی، ادھر جانا جن کی ساری زندگی عبادتوں میں، سارے دن ان کا ریاضتوں میں، جہادوں میں، ساری رات قیام میں گزری، اور استغفار کرنے لگے تہجد کے آخری وقت میں کہ اے میرے رب تیری شان کے مطابق تو عبادت نہیں ہوئی۔ 4 چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہیں، ان کی طرف توجہ دینی۔ ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا، استغفار۔ انسان گناہ گار ہے، گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں پھر بھی استغفار جو ہوتا رہتا ہے نا، درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایک عمرے کے حج میں ایک ساتھی تھا، کہتا ہوں مولوی صاحب حساب کرو جی، حرم شریف میں 1 لاکھ نماز کا، ایک نماز کا ثواب ہے، میرے اتنے دن ہو گئے، ضرب اتنے لاکھ، 300 سال کی نمازیں تو میں نے پڑھ لی، میں اب کیا اور نمازوں کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھو حساب ہو، یعنی وہ جہاں کے پاکستان میں نمازوں کیا ضرورت ہے، 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے حرم پاک بڑے میں، اور حرم شریف مدینہ طیبہ میں 10,000 یا 50,000 دو روایتیں ہیں، تو حساب کرو میرے اتنے دن ہیں، اتنے لاکھ نمازیں ہو گئیں، یہ 300 سال کی زندگی کی نمازیں میں نے تو پڑھ لی ہیں۔ ایسا حساب نہیں کرنا، نیکی کر بھول جا، گناہ کر ہمیشہ یاد رکھ، اور گناہ تو معاف ہو جائے گا، جب آپ یاد رکھیں گے معاف ہو جائے گا، لیکن اس پر درجے بلند۔ 2 چیزیں اور 2 یہ ہو گئیں، لا الہ الا اللہ، استغفار، اور جنت کا سوال۔ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما اور جہنم سے محفوظ فرما۔ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا